السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول نیم بھیگی تیرے عشق میں قسط نمبر 7۔ اللہ کرے فوت ہی پا چکا ہو کرم شاہ نے دل سے دعا کی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا گاڑی چلا رہا تھا۔ سفر جلدی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے وہ خوشی گھر پہنچا تھا اور اپنے وہ یونیفارم میں تھا۔ پہلے کبھی وہ یونیفارم میں نہیں آتا تھا، لیکن آج اس نے وردہ کو سب سچ بتانا تھا تو وہ یونیفارم میں ہی آیا تھا۔ پھول نکال کر وہ مسکراتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ سامنے ہی وہ دشمنِ جہاں سیڑھیوں پر اداس بیٹھی نظر آئی تھی، اپنے ہی خیالوں میں گم۔ کیا وہ مجھے یاد کر رہی ہے؟ کرم شاہ کے دل میں عجیب سا سکون اترا تھا۔ اسے دیکھ کر کیسی ہو؟ اس نے ہلکے سے پوچھا تو وہ جو انجانے کن خیالوں میں گم تھی ایک دم گھبرا گئی۔ آپ آ گئے؟ صحیح سرکار۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی تھی۔ پھر اس کی نظر اس کے یونیفارم پر پڑی تو اس نے حیران ہو کر پہلے کرم شاہ کو پھر اس کے یونیفارم کو دیکھا۔ وہ حیرانگی سے بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ ایک دم سے وہ خوفزدہ ہوتی پیچھے ہٹی تھی۔ میں حساس اداروں کا سیکرٹ ایجنٹ ہوں وردہ، کرم شاہ نے صاف بتا دیا تھا، کیونکہ وہ اس سے کچھ نہیں چھپانا چاہتا تھا۔ کتنے روپ ہیں تمہارے؟ وردہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ یہی 2 روپ ہیں جو میں تمہیں دکھا چکا ہوں۔ یہاں میں صحیح سرکار ہوں اور اپنے فرض پر آفیسر کرم شاہ۔ وردہ کا رنگ پل میں فیکا ہوا تھا۔ کیا جانتے ہو میرے بارے میں؟ اس نے مزید پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ تم مجھ سے ڈر رہی ہو وردہ؟ کرم شاہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ 2 قدم آگے ہوا تو وہ چل اٹھی۔ دور رہو مجھ سے۔ کرم شاہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا جو پل میں زرد ہوئی تھی۔ وردہ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کی گرفت پھولوں پر مضبوط ہوئی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی، لیکن کیوں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وردہ میں تم سے محبت۔ وہ بے ہوش ہوتی سیڑھیوں پر گرنے ہی لگی تھی جب کرم شاہ نے اسے پکڑ کر خود میں بیٹھ لیا تھا۔ وہ اس کی حالت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پھول وہیں گرتے چلے گئے اور اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھائے اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ ڈاکٹر محمد اسے چیک کر کے باہر نکلا تو مسکرا رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہے؟ ایک دم سے ڈر گئی تھی۔ اور کچھ نہیں ہے، بی پی لو ہے شاید۔ اس نے سارا دن کچھ نہیں کھایا۔ ویسے تم یونیفارم میں اس کے سامنے کیوں آئے؟ کیا جیسا میں سوچ رہا ہوں ویسا ہی ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ کیسا ہے، بس وہ مجھے اچھی لگتی ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا سب کچھ پتہ لگوا لیا جو اس نے بتایا ہے؟ وہی کافی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ سوچ لو کرم شاہ کچھ۔ پلیز محمد، مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے بات کاٹ دی۔ پھولوں کا بوکے اٹھا کر اس کے کمرے میں رکھ دیا اور چینج کرنے کے بعد اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ گہری نیند میں تھی جبکہ کرم شاہ گہری سوچ میں۔ اس کا ری ایکشن عجیب تھا۔ 2 گھنٹے بعد ہی وہ جاگ چکی تھی جبکہ صوفے پر بیٹھے ہی کرم شاہ سو گیا تھا۔ وردہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ تو کیا وہ جو سوچ رہی ہے ویسا ہی ہے؟ نہیں، میرا نکاح ہو چکا ہے، یہ ممکن نہیں، اس نے خود سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچن میں آ کر اس نے سینڈوچ بنائے اور ساتھ جوس لے کر وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ کرم شاہ ابھی بھی سو رہا تھا۔ صحیح سرکار 2 دفعہ بلانے پر بھی وہ نہیں اٹھا تو وردہ نے اسے کندھے سے پکڑ کر بلایا تو وہ فوراً سے اٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ بے سخت اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے پریشانی سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ ہی کھا لیں اور اپنے کمرے میں جا کر آرام کر دیں۔ وردہ نے سینڈوچز کی طرف اشارہ کیا تو اس نے مسکرا کر دیکھا۔ اور ہاں، میں سر نہلاتا واش روم چلا گیا۔ 2 منٹ بعد ہی وہ فریش صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور کھانا شروع کیا۔ مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ اس نے سچ بتانے میں بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ تم بھی کھاؤ، اس نے سینڈوچ پکڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ تب بھی پکڑو اور کھاؤ۔ بی پی کتنا لو ہے؟ وردہ نے پکڑ لیا اور ہلکے کھانے لگی۔ کیا میں یونیفارم پہن کر کوئی خوفناک جن یا بھوت لگ رہا تھا؟ اس کے اچانک سوال پر وردہ کو بہت زور سے کھانسی آئی تو وہ جوس پکڑاتے بس ہلکا سا مسکرا دیا۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں صحیح سرکار۔ وردہ کی بات پر وہ کھاتے رکا اور پھر سنجیدگی سے بولا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ غصے سے بولی۔ یہ پھول میں آپ کے لیے لایا تھا۔ وہ بات بدل گیا تھا۔ شکریہ۔ اور رکھائی سے بولی۔ میں نے جو پوچھا ہے وہ بتائیں وردہ۔ میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا، جو ہے واضح ہے۔ وہ کھڑا ہوتا اس کے پاؤں میں آ بیٹھا تھا۔ وردہ گھبرا گئی تھی۔ میں تمہارے بارے میں امام مسجد سے پوچھ چکا ہوں۔ اس نے کہا کہ اب کوئی شرعی اہمیت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص اب اس دنیا میں نہ ہو جس سے نکاح ہوا تھا۔
اور 4 سال انتظار کرنا شرط ہے، اور تمہیں تو 15 سال ہو گئے انتظار کرتے، وہ نہیں آئے گا۔ اگر اس نے آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ اور میں سائی سرکار وردہ تیز لہجے میں بولی۔ وہ تیز سانسیں لے رہی تھی اور آنسو سے چہرہ بھیگ چکا تھا۔ کرم شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں کے پاس لے جانے کی کوشش کی تو وردہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ چلے جائیں یہاں سے، آپ بھی سب مردوں کی طرح نکلے کچے کردار کے۔ غلط، بالکل غلط۔ میرے بھائی جی نے میرا کردار پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط بنایا ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی عورت کی طرف دیکھوں بھی۔ مجھے آپ اچھی لگتی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے نکاح کر لوں۔ میں آپ سے کم از کم 8 سے 10 سال بڑی ہوں اور کسی کے نکاح میں ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ عمر کا جواز مت بناؤ۔ کب تک اپنی عزت بچاتی بھاگتی رہو گی؟ مان لو کہ نہیں ہے تمہارا کوئی جو تمہاری حفاظت کر سکے۔ ایک مضبوط مرد ہی تمہیں معاشرے کے ان بیڑیوں سے بچا سکتا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں میں وہ مضبوط مرد بنوں گا، اور جس سے تم بھاگ رہی ہو میں اسے اس دنیا سے رخصت کر دوں گا۔ وہ بہت طاقتور ہے، وہ مجھے ڈھونڈ نکالے گا۔ میری وجہ سے اپنی جان خطرے میں مت ڈالیں۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ میں چھوٹے صاحب کو کیسے بھول جاؤں؟ میں ان سے وہ بات ادھوری چھوڑ کر رو دی تھی۔ محبت کرتی ہیں؟ خاموش رہی تھی۔ بولو نا، بتاؤ مجھے۔ اس نے پیار سے کہا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ اس نے انکار بھی نہیں کیا۔ کیا 20 سال پہلے دیکھے ہوئے لڑکے سے محبت ہے جس نے دوبارہ کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا؟ وہ غصے سے بولا۔ وہ کرم شاہ نے سوال کیا۔ وہ آ جائیں گے؟ وردہ نے کمزور سی آواز میں کہا۔ کس کو تسلی دے رہی ہو؟ وہ نہیں آئے گا۔ کرم شاہ دہاڑا تو وردہ نے آنکھیں بند کر لی۔ رونے میں شدت آ گئی۔ میں نہیں کر سکتی خیانت۔ وہ منہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں اس کی امانت ہوں۔ وہ جاتے جاتے اپنی امانت کہہ کر گیا تھا۔ کرم شاہ نے اسے رونے دیا تھا؟ وہ اب بھی اس کے پیروں میں بیٹھا تھا۔ اچھا، ایک ڈیل کرتے ہیں۔ کیسی ڈیل؟ وردہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ اگر وہ ہمارے نکاح سے 1 منٹ پہلے بھی آ گیا تو میں آپ کو نہیں روکوں گا۔ آپ اس کے ساتھ چلی جانا۔ اگر وہ نہیں آیا تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری بولو منظور ہے؟ مجھے وقت چاہیے۔ نہیں، آپ کو مضبوط سہارا چاہیے۔ انتظار پر زندگی نہیں کٹتی۔ بولو، ہمت ہے تو کرو میرا چیلنج قبول۔ نہیں، مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں ہے۔ وہ ہاری ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا بہت محبت کرتی ہو اس سے؟ محبت تو چھوٹی سی چیز ہے، میں تو اس کے لیے فنا ہو گئی سائی سرکار۔ میری ذات تو کچھ بھی نہیں رہی، بس وہی تو ہے جو مجھ میں ہے۔ لیکن وہ آیا ہی نہیں۔ کبھی پلٹ کر وعدہ کیا تھا مگر وفا نہیں کیا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا کہ شاید وہ واقعی اس دنیا میں نہیں ہے؟ اس نے قبول کر لیا تھا۔ پھر تھام لو میرا ہاتھ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو آپ کے وجود میں سے جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینک دوں گا اور کرم شاہ کی محبت کی مہر لگا دوں گا۔ مجھے ایک موقع تو دو۔ کرم شاہ نے وردہ کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں پر رکھا تو اس دفعہ اس نے ہاتھ نہیں کھینچا، لیکن آنسو کی روانی ضرور بڑھ گئی تھی۔ اب یہ خوشی کے تھے یا غم کے، کرم شاہ کو اس سے غرض نہیں تھی۔ کبیر شاہ ابھی اماں کو دیکھ کر باہر ناشتہ کرنے آیا تھا جب اس کا فون بجا تھا۔ جی بابا، خیریت؟ فارم ہاؤس کے چوکیدار صاحب، وہ جو بچی آپ کے ساتھ 2 ہفتے پہلے آئی تھی وہ بار بار جانے کا کہہ رہی ہے۔ کیا کروں؟ نہیں بابا، اس کو جانے نہیں دینا، اور میں تو بالکل بھول ہی گیا تھا اسے۔ کیا وہ ٹھیک ہے؟ جی صاحب، ہم نے اس کا بہت خیال رکھا ہے۔ میں آتا ہوں تھوڑی سی دیر میں۔ جی صاحب۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد رجو کو خاص ہدایت دے فارم ہاؤس کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ فارم ہاؤس پر پہنچا تو اس کی منتظر تھی۔ لان میں بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے اترا وہ بھاگتی ہوئی آئی اور ایک دم سے رونے لگی تھی۔ سامان پیک کرو، ہمیں جانا ہے، کہتا وہ اندر جانے لگا۔ جب وہ آہستہ سے بولی پیک ہے سامان، اندر آؤ، کہتا وہ اندر چلا گیا، جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے اندر چلی گئی۔ وہ جب سے آئی تھی باہر والے کمرے میں تھی، کیونکہ اندر تو کبیر شاہ خود لے کر آتا تھا اور وہ اسے لے آیا تھا۔ اندر کمرے میں داخل ہوتے اس نے لائٹ آن کی تو پہلی نظر اس کے بیڈ کے پاس پڑے لاکٹ پر پڑی۔ وردہ کے جانے کے بعد وہ صفائی کروا چکا تھا۔ کارپیٹ پر اب خون کے داغ نہیں تھے، لیکن لاکٹ اس نے جلدی سے اٹھا کر دیکھا تو وہ لاکٹ اسی کا تھا جو بالکل بیڈ کے ساتھ پڑا تھا، اس لیے اس کو کسی کو نظر نہیں آیا۔ ڈبلیو کو کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ لیٹر گئے وہ مسکرایا تھا۔ آج 17 دن کے بعد اس کے باپ کے مرنے کے بعد وہ مسکرا نہیں سکا تھا۔ لاکٹ کو لبوں پر رکھتے وہ چومتا چلا گیا۔
میری لٹل گرل، میری پرنسس، اب بہت ہو گیا یہ چوہے بلی کا گھر۔ سر وہ ہوش میں آیا ارم کی آواز سن کر۔ بیٹھے، اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا اور مڑ کر دروازہ بند کر دیا۔ یقیناً اس کے پاس دل کا سامان آ چکا تھا اور وہ مصروف ہو چکا تھا، لیکن آج وہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہی باہر نکل آیا تھا اور ارم کو لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے رجو کو آواز دی۔ رجو، جی صاحب، ان کو نیچے ایک کمرہ دے دو، یہ خاص طور پر اماں کا خیال رکھیں گی۔ جی صاحب کہہ کر وہ اسے کمرے میں لے گئی۔ تھوڑی سی دیر بعد وہ اسے اماں کی ساری دوائیاں اور کھانے پینے کی روٹین سمجھا رہا تھا۔ ارم اپنی بہن کی زندگی کے لیے کبیر شاہ کی ساری باتیں مان گئی تھی۔ اماں دیکھیں کون آیا ہے، کبیر شاہ نے کمرے میں داخل ہوتے محبت سے کہا، لیکن وہ نہ تو مسکرائی اور نہ بولی۔ ایسے بھی بھلا کوئی کرتا ہے، آپ تو روک ہی لگا گئیں، جلدی کریں ٹھیک ہو جائیں، پھر آپ کی بہو کو لینے بھی جانا ہے، بہت یاد کرتی ہے مجھے، اور اب میں آپ کی ایک نہیں سنوں گا۔ آئی سمجھ وہ اماں کا ہاتھ چومتے ارم سے مخاطب ہوا، میں امید کرتا ہوں کہ مجھے کوئی بھی شکایت نہیں ملے گی۔ یہ سر کرتی وہ ہلکا سا مسکرائی۔ جب کبیر شاہ جاتے جاتے رکا، فارغ ہو کر میرے کمرے میں آ جائیں۔ یہ سر کرتی وہ اماں کے پاؤں مساج کرنے لگی۔ کبیر شاہ کمرے میں داخل ہوا تو اپنے سب سے پسندیدہ کام میں مصروف ہو گیا۔ نہ جانے اسے اس موبائل میں ایسا کیا دکھتا تھا جو وہ گھنٹوں بیٹھ کر دیکھ سکتا تھا۔ وردہ آج بھی دیر سے کمرے سے نہیں نکلی، جو یقیناً وہ کرم شاہ کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، کرم شاہ پھول ہاتھ میں پکڑے اس کے دروازے میں کھڑا تھا۔ وردہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ قبول کر لو ظالم محبوبہ، یقین کرو تم پہلی لڑکی ہو جس کو میں نے پھول دیا ہے، ورنہ تو کرم شاہ لڑکیوں کے معاملے میں بالکل ہی پوپٹ عورت کی طرح ہے۔ اس کی بات پر وہ زور سے ہنسی تھی اور پھر ہنستی چلی گئی۔ کرم شاہ خوبصورت منظر میں گم ہو گیا تھا۔ وہ پھول اس کے چہرے پر مارتے اسے چپ کروا چکا تھا۔ بند کرو لڑکی میرا مذاق اڑانا۔ وردہ خاموش ہوئی تو پھر سے زور سے ہنسنے لگی۔ اتنا مکمل اور خوبصورت منظر کسی اور آنکھ نے بھی دیکھا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ناشتے کے ٹیبل پر لے آیا تھا، جہاں وہ صحیح ناشتہ لگا چکی تھی۔ وہ دونوں کو دیکھ کر مسکرائی تھی اور دعا دی تھی کہ ہمیشہ خوش رہو۔ وردہ نے سامنے بیٹھے کرم شاہ کو دیکھا، وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا، جبکہ وردہ تو بس خاموشی سے اسے دیکھ کر نظریں چرا گئی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ پہلی دفعہ اسے ساتھ باہر لے گیا تھا۔ یہ دیکھو، یہ ساری زمینیں ہماری ہیں، بھائی جی مالک ہیں ان زمینوں کے۔ وہ وردہ کا ہاتھ پکڑ کر اس دور زمینوں میں لے گیا تھا۔ تمام مرد جو کام کرتے تھے وہ دور جا چکے تھے۔ ان کا مالک آج پہلی دفعہ کسی لڑکی کے ساتھ آیا تھا تو وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ زمینوں میں بنی پگڈنڈیوں پر چل رہی تھی جب اس کا پاؤں پھسلا اور وہ چارے کے کھیت میں جا گری، جبکہ کرم شاہ باتیں کرتا کرتا دور چلا گیا۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ وردہ وہ واپس بھاگا جب تھوڑی ہی دور وہ اسے بڑے بڑے چارے کے درمیان لیٹی ہوئی ملی۔ وہ ہنس رہی تھی اتنا کہ اسے بولا یا آواز بھی نہیں دی جا رہی تھی، جبکہ کرم شاہ اس کو دیکھ کر ہنسنے لگا تھا۔ پھر اس کو گدگدی کرتے وہ دونوں چارے کے کھیت میں لوٹ پوٹ ہو گئے تھے۔ زندگی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے، کرم شاہ کو آج پتہ چلا تھا، لیکن جب وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تو پتہ چلا محترمہ کے پاؤں پر موچ آ چکی ہے۔ آپ میں کھڑی نہیں ہو پا رہی صحیح سرکار، وردہ نے درد سے کراہتے ہوئے کہا۔ اب کیا کریں، وہ پریشان ہوا تھا، لیکن پھر اس کو گود میں اٹھائے وہ دور تک اس کے ساتھ چلا تھا۔ زندگی کی پریشانیوں سے دور وہ دونوں ایک دوسرے کی خوشی میں خوش تھے۔ آؤ یہاں بیٹھو، وہ اسے ڈیرے پر لے آیا تھا۔ ہاسپٹل چلتے ہیں، میں ذرا تھوڑا سا کام کر لوں۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سوچ رہی تھی کہ زندگی اس کے ساتھ واقعی کرم شاہ کو جوڑنے والی ہے۔ آج تک تو اس نے چھوٹے صاحب کے نام کے مالا جپی تھی، لیکن کرم شاہ، یا اللہ بہتر فیصلہ فرما دے، میں صحیح سرکار کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی۔ وہ واپس آیا تو جاندار مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی۔ گاڑی میں بٹھاتے وہ شرما ہی گئی تھی۔ شرم نہیں آ رہی، یوں سب کے سامنے گود میں اٹھائے پھر رہے ہیں، سارے لوگ سمجھیں گے ان کے سائے سرکار گم گئے ہیں۔ میری جان میں کون سا کسی غیر کو لیے پھر رہا ہوں، میری ہونے والی بیوی ہو، کیوں نہیں ہوں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ پتہ نہیں سائے سرکار، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ پریشان نہیں ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ پاؤں پر بینڈیج لگوا کر وہ واپس آئے تو حویلی رکتے وہ پھر سے اسے اٹھانے لگا۔ جب وردہ نے کہا، سائے سرکار کچھ شرم کر لیں، سب ملازم کیا سوچیں گے، تو سوچنے دو، وسیع کو بلا دیں، آپ کا احسان ہے۔ لو بلائی کا تو زمانہ ہی نہیں
کہتا وہ اندر چلا گیا، جبکہ وسیع وردہ کو سہارا دیے اندر لے آئی۔ وسیع بی بی سرکار کو پاؤں بھی نیچے آنے کی اجازت نہیں ہے، سمجھ گئی؟ جی جی صحیح سرکار، میں سمجھ گئی، کہتی وہ کچن میں چلی گئی، جبکہ وہ وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ جائیں کوئی کام کر لیں جا کر، ہم تو گئے کام سے، ڈرامائی انداز میں کہتا وہ وردہ کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اچھا آؤ آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ کبیشہ نے ارم کو کمرے میں دیکھ کر کہا، جی آپ نے مجھے بلایا؟ بالکل بلایا ہے، یہاں آؤ میرے پاس، یہاں آرام سے بیٹھ کر بات کرو۔ اس نے سامنے والے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ رہے پیسے، ایک پیکٹ پکڑاتے ہوئے کہا، گھر وہی سے، اور ساتھ مطمئن کر دو کہ تم ٹھیک ہو، جاب ہو گئی ہے۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں اتار سکتی سر۔ نہیں، یہ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ محنت کا پھل ہے جو مل رہا ہے۔ دل لگا کر کام کرنا تاکہ کوئی مسئلہ نہ بنے۔ سر آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی؟ کہتا وہ اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ وردہ بیڈ پر لیٹی ماضی میں گم تھی جب کرم شاہ ہاتھوں میں پھولوں سے بھری پلیٹ لیے اندر داخل ہوا۔ لیں جی مہرانی صاحبہ، پھل کھائیں۔ پھلوں سے بھری پلیٹ لیے اندر داخل ہوا۔ لیں جی مہرانی صاحبہ، پھل کھائیں۔ صحیح سرکار، آپ کو یہ کام ضبط نہیں دیتے؟ وہ مسکرا کر بولی، ہم جیسا غلام نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اچھا جی، آپ اور غلام بھول گئے، مجھے ملازمہ بنا کر لائے ہیں اور ابھی قرض چکا نہیں سکی میں۔ تو کوئی نہیں، اپنے شوہر سے لے کر دے دینا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اتنا اعتبار تو کر ہی سکتا ہوں۔ اگر میرے شوہر نے پیسے نہ دیے تو لڑکی مجھے ہر حال میں میرے پیسے واپس چاہیے، ورنہ سزا ملے گی۔ ہاں ہاں ہاں، کیسی سزا؟ وہ کہکا لگا کر بولی، وہ تو وقت آنے پر بتاؤں گا۔ وانگ مارتے ہوئے بولا تو وردہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ اچھا، تھوڑے دنوں میں بائی جی آ رہے ہیں، تم بہت اچھی سی تیار ہونا، اور بہت خوش ہوں گے تمہیں دیکھ کر۔ بڑی اماں کی طبیعت خراب ہے، ورنہ وہ بھی جلدی آ جاتی۔ ہم رات کو بہت اچھا سا فنکشن کریں گے، کھانا کھائیں گے، اور پھر بھائی جی سب کو ہماری منگنی کا بتا دیں گے، اور پھر اماں جی کے آنے پر شادی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ پتہ ہے میں آپ کو نظر بھر کر نہیں دیکھتا، کیونکہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تمہارا وہ 15 سالہ سے گم شدہ شوہر آ گیا تو تم واپس چلی جاؤ گی، لیکن میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ وہ کبھی نہ آئے۔ ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھیں۔ اگر آپ کو کرم شاہ یا چھوٹے صاحب میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو آپ کس کو چنیں گی؟ وردہ کا رنگ فک ہوا تھا، وہ چور کی طرح نظریں پھیر گئی تھی، بس بہت کھا لیا اب، اور نہیں، وہ بات بدل گئی تھی، جبکہ کرم شاہ کو شاید جواب مل گیا ہو۔ اچھا اب آرام کرو، کچھ کام ہے، وہ کرنے کے بعد شام میں ملاقات ہوگی، میرا انتظار کرنا۔ کہتا وہ مسکراتا باہر نکل گیا۔ جب وہ 1 منٹ میں واپس آیا کریں گی نا میرا انتظار؟ ہاں، وردہ نے مسکرا کر کہا تو وہ خوش ہوتے باہر نکل گیا۔ آؤ آؤ ہینا بیگم، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھ۔ سرمد آغا نے سچ دج کر تیار ہوئی ہینا بیگم سے کہا تو وہ مسکراتی آ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ میٹنگ کے لیے آئے لوگوں میں 3 عربی اور 2 انگریز تھے۔ ہینا بیگم کو دیکھتے وہ مسکرائے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہینا جی وہ صوفے پر بیٹھ کر کچھ دیکھ رہی تھی جب بولی، یہ تمہارا ڈریس ہے، پہن کر تیار ہو جاؤ، شام کا کھانا گھر پر ہے، کچھ مہمان آ رہے ہیں باہر سے، تو کوئی کمی نہ ہو۔ ہینا مسکراتی آ کر سرمد آغا کے ساتھ لپٹ گئی تھی، اس کے ہونٹوں کو چومتا وہ باہر نکل گیا۔ ہینا بیگم نے دیکھا ڈیپ ریڈ کلر کی وہ بریک نیٹ کی ساڑی تھی جس پر تلے کا کام ہوا تھا، بلاؤز لیس ڈوریاں والا تھا اور بریک کپڑوں سے بنا ہوا تھا، اور اس وقت سرمد آغا کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی۔ ساڑی پہن کر وہ تیار ہوئی تو واقعی حسین لگ رہی تھی، جبکہ ساڑی کا پہننا یا نہ پہننا برابر تھا۔ ہیروں کا سیٹ پہنے وہ ادا سے چلتی آ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کی مسز بہت حسین ہے، ایک گورا جس کا نام جیکی تھا، وہ بولا تو سرمد آغا مسکرا کر ہینا بیگم کو چوم گیا۔ کھانا کھاتے بھی وہ سب ہینا بیگم کو ہی دیکھ رہے تھے جب سرمد آغا نے انہیں رات کے جشن کے بارے میں بتایا۔ یہ کوئی نئی رات نہیں تھی، لیکن آج کچھ خاص ہے، پر سب خوش ہوئے تھے۔ کھانے کے بعد حرام مشروب سے لطف اندوز ہوتے وہ سب ہوش سے بیگانہ ہو رہے تھے، جبکہ ہینا بیگم تک اپنا آپ کھوتی جا رہی تھی، اسے بہت زیادہ طلب ہو رہی تھی کسی کی قربت کی۔ جب وہ سرمد آغا کے ساتھ لپٹ گئی، چلو روم میں چلو، اس نے مدہوشی سے کہا تو سرمد آغا نے اس کے ہونٹوں کو چومتے اسے گود میں بھر لیا۔ اوپر جاتے وہ باقیوں کو اشارہ کرنا نہیں بھولا تھا، اور پھر ان 6 لوگوں کے جرمٹ میں ہوش حواس سے بیگانہ ہینا بیگم
बरहीना पड़ी थी, जिससे इन 6 लोगों ने अपनी अपनी प्यास भरपूर बचाई थी। वो सोती तो फ़ौरन इसे मशरूब पिलाकर जगा लेते। सारी रात ये गुनाह का खेल चलता रहा। जब वो होश से बेगाना हुई तब भी वो इसके जिस्म से खेलते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। वो सब के सब बरहीना कमरे में गिरे गहरी नींद में सो चुके थे। सारा दिन गुजर गया लेकिन कोई भी नहीं उठा। शाम 5 के करीब हिना बेगम को थोड़ी होश आई तो इसका जिस्म बुरी तरह से ज़ख्मी था। सारा जिस्म दर्द से भरा हुआ और बेड की चादर दागों से भरी हुई। इसका सर बुरी तरह से सकरा रहा था। जब वो उठकर बैठी वो बिल्कुल बरहीना थी और फिर इसने देखा वो 5 गैर मुल्की बरहीना हालत में कमरे में गिरे सो रहे हैं। सरमदागा बेड की दूसरी तरफ पड़ा सो रहा था। इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था लेकिन वो बहुत कुछ समझ चुकी थी। जब वो दोबारा से बेड पर गिरती होश से बेगाना हो गई। वर्दा को मुश्किल हो रही थी ये सब मानने में कि वो छोटे साहब को छोड़ रही है। करम शाह बहुत अच्छा इंसान है, ये बात वो समझ चुकी थी, लेकिन इस दिल का क्या करती जिसमें बस छोटे साहब ही थे। अच्छा, आज हवेली में मामूल से ज़्यादा सफाइयाँ हो रही थी। इसका पाँव भी बिल्कुल ठीक हो चुका था तो नाश्ता बनाने वो किचन में चली आई। और सही, आज इतनी ज़्यादा सफाइयाँ क्यों हो रही हैं? मे भी आज सारी सरकार ने ख़ास तौर पर तकीद की है कि हर चीज़ चमका दो, क्योंकि बड़े साहब शहर से आ रहे हैं। क्या? क्यों? अरे बीबी, क्यों? क्या क्या मतलब? आज हवेली बहुत बड़ी दावत रखी गई है तो इसलिए। अच्छा, मैं नाश्ता बनाती हूँ, आप बाकी काम देख लें। जी बीबी कहकर वो बाहर निकल गई। मैं ये रात को आपके लिए लाया था। करम शाह ने 3-4 शॉपिंग बैग वर्दा को पकड़ाते हुए कहा। क्या है इसमें? मंगनी का जोड़ा और आज दिन के लिए तैयार होना है तो वो जोड़ा और साथ कुछ घर में पहनने वाले कपड़े, चप्पलें हैं, हील भी हैं और कुछ मेकअप का सामान, साथ ज्वेलरी। इतना कुछ नहीं, मुझे पता है लड़कियों को और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। वो मंगनी के बाद साथ ले जाऊंगा तो ले लेना, और वैसे ही है ना, इसे ज़रूरत के मुताबिक मंगवा लेना। जो रह गया हो देख कर बताओ कैसा है। वो पुरजोश अंदाज में बोला। वर्दा ने खोल कर देखा, वो वाकई अच्छे कपड़े थे, बहुत अच्छे। वो मुस्कुराई। अच्छा, जल्दी तैयार हो जाना, बाई जी आते होंगे, और अगर वो कुछ बोलें तो गुस्सा ना करना प्लीज़। मतलब वो क्या बोलेंगे? बस यही कि मुझे कहाँ मिली और हम कैसे पसंद करते हैं एक दूसरे को वगैरह वगैरह। सही सरकार डरते हैं बाई जी से? वो हैरान हुई। हाँ ना, वो मेरे बाबा हैं, मामा भी और बाई जी भी, तो मुझे इनसे डर लगता है। वो मार भी लेते हैं मुझे। तुम इस बात पर भी गुस्से नहीं होना, वाकई मारते हैं? हाँ ना, वो थोड़ा शर्मिंदगी से बोला। मतलब थप्पड़, जूते, डंडे, शंडे। तुम बहुत शरारती हो गंदी बच्ची। अब हंसने लगा था। जब वर्दा भी हंसती। अच्छा, मैं बाहर हूँ, रात के फंक्शन की तैयारी करनी है तो जल्दी से तैयार हो जा, फिर जब मैं बुलाऊँ तभी आना, इनको सरप्राइज़ देना है। ओके कहती वो सामान लिए कमरे में आ गई, इस बात से बेखबर कि कौन सी क़यामत आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम हारस। वो इससे गले मिला था। मुझे यकीन था कि तुम ये सब कामयाबी से कर सकोगे। शुक्रिया सर। बैठो और बताओ, किसी को शक तो नहीं हुआ? बाज़ार तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है सरबंद आगा कुछ समझ चुका है। तुम इसकी फ़िक्र नहीं करो, मैं देख लूँगा। और जाओ, तैयार हो जाओ, हम नवाब शाह जा रहे हैं। आज क्यों? आज नहीं क्या? आप मेरे बगैर क्यों नहीं गए? जानते हैं 4 माह गुजर चुके हैं। जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे बगैर कैसे जाता? वो मोहब्बत से बोला। ओके, मैं तैयार हूँ, 1 घंटे में निकलते हैं। ओके डन, कहता वो घर की तरफ निकल गया। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा। वो दरवाजे से दाखिल हुआ तो अम्मा ने मुस्कुरा कर देखा। वो बोल नहीं सकती थी और ना ही इशारा करती थी, बस व्हील चेयर पर थी। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि जल्द ठीक हो जाएंगी। मैं जा रहा हूँ आपके लाडले के पास, 2 दिन में वापसी है। इरम आपका ख्याल रखेगी, और कुछ चाहिए हो तो बाहर गार्ड्स मौजूद हैं। मुझे इजाज़त। अम्मा के इशारे पर वो माथे पर बोसा देते निकल गया। हारस इसके साथ था। गुलाबी रंग के फ्रॉक के साथ सिल्वर रंग की चप्पल पहनकर इसने दोनों कानों में सिल्वर टॉप्स पहने थे। गुलाबी दुपट्टा सर पर अच्छी तरह सेट किया था। गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाती वो गहरी सोच में थी। क्या मैं वाकई निकाह कर सकती हूँ? और जिनका 15 साल पहले हुआ, अब इसकी शर्त ख़त्म हो चुकी है। लाख कोशिश के बावजूद भी वो खुश क्यों नहीं हो पा रही थी? आज तक छोटे साहब को दिल में बसाया था, इसका इंतज़ार किया था, लेकिन वो तो वापस आया ही नहीं। क्या वाकई वो इस दुनिया में नहीं है?
وہ سوچتی وہیں صفحے پر بیٹھ گئی تھی، مجھے سہارا مل جائے گا، رہنے کے لیے گھر مل جائے گا، اور اس عالم کبیشہ سے نجات بھی مل جائے گی، اور کیا چاہیے۔ اور ویسے بھی جو شخص اس گھر میں نہیں آیا جہاں کا پتہ اس کو معلوم تھا، تو پھر یہاں اتنی دور بھلا وہ کیسے آ سکتا ہے۔ وہ صوفے کی ٹک سے سر لگا گئی تھی۔ کرم شاہ دروازے میں کھڑا کبیشہ کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اتنی ہی محبت کرتا تھا اس سے، وہ جب بھی آنے والا ہوتا وہ دروازے میں کھڑا رہتا، کبھی تو اسے گھنٹوں بھی لگ جاتے تھے۔ کالی لینڈ کروزر حویلی کے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو چوکیداروں نے سلام کیا اور کرم شاہ بھاگتا گاڑی تک پہنچا۔ کبیشہ کی طرف کا دروازہ کھلا تو وہ باہر نکل آیا۔ بے اختیار وہ اس سے لپٹ گیا اور پھر وہ شدت سے رو پڑا تھا۔ مجھے معاف کر دیں بھائی جی، میں واپس آ گیا، آپ کو اکیلا چھوڑ کر۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا جب کبیشہ نے اسے پیار سے خود میں بھینچ لیا۔ پاگل ایسے نہیں روتے، چپ۔ وہ محبت سے اسے چپ کروانے لگا تھا۔ وہ کرم شاہ کو کسی چھوٹے بچے کی طرح ٹرین کر رہا تھا۔ حارث نے سلام کیا تو وہ اس سے گلے ملا اور تینوں اندر آ گئے۔ کبیشہ کے دل کی دنیا ایک دم سے تہو بالا ہو گئی تھی۔ وہ ادھر ادھر اس دشمن جہان کو ڈھونڈ رہا تھا، جبکہ حارث اس کے بے قراری دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وسیع نے سلام کیا تو اس نے باقی سارے ملازموں سے ملنے کو بھی کہا۔ سب اس سے ملنے آ گئے لیکن وہ نہیں تھی۔ وہ بھی تو ملازمہ کی حیثیت سے تھی یہاں، لیکن ان سب میں کیوں نہیں؟ کبیشہ بس سوچ کر رہ گیا، کرم کسی نئے ملازم کو تو نہیں رکھا؟ کرم شاہ مسکرا دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کبیشہ اس کے پل پل کی خبر رکھتا ہے۔ نہیں بھائی جی، کوئی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں۔ جب بھی کبیشہ اسے سوال کرتا تھا تو کرم شاہ سے ڈر کے مارے ٹھیک سے بولا نہیں جاتا تھا۔ پرتکلف چائے کے بعد وہ ہال میں آ بیٹھا تھا۔ بے چینی سے وہ کبھی ادھر دیکھتا تو کبھی ادھر۔ حارث سونے چلا گیا تھا۔ وہ دونوں بھائی بیٹھے تھے۔ بھائی جی وہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ہاں بتاؤ۔ میں بڑا ہو گیا ہوں۔ کرم شاہ کی بات پر کبیشہ نے غور کر اسے دیکھا اور بولا، میں جانتا ہوں جناب، بڑے ہو گئے ہیں۔ کرم شاہ شرمندہ ہوا۔ وہ میں کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہوں، میں سن رہا ہوں، بولو۔ کبیشہ مسکراتا ہوا بولا، وہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ کرم شاہ نے پوچھا۔ ہیں کیا کر رہے ہو کرم؟ کبیشہ کو کرم شاہ کی باتیں عجیب لگ رہی تھیں۔ وہ بھائی جی مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے۔ کیا کہتے ہوئے؟ کرم شاہ کو شرم آتی ہے۔ وہ سنجیدہ ہوا جبکہ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا، بھائی جی سمجھ جائے نا۔ کیا سمجھ جاؤں کرم؟ نیو گاڑی لینی ہے تو جا کر لے آؤ، یا اور کچھ لینا ہے؟ وہ واقعی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بھائی جی مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی اور مجھے شادی کرنی ہے، وہ جلدی سے بولا۔ کبیشہ کا کہکا بلند ہوا۔ ہاں یہ تو اچھی بات ہے، میں کروا دوں گا، کبیشہ خوشی سے بولا تو کرم شاہ اس کے گلے لگ گیا۔ میں ملواؤں آپ کو؟ ہاں کیوں نہیں۔ کب جانا ہے؟ نہیں جانا نہیں، اسے بلانا ہے یہاں۔ کبیشہ نے آئی برو اچکا کر کہا، میں ابھی لے کر آیا، باقی باتیں بعد میں بتاؤں گا، کہتا وہ اوپر چلا گیا۔ کہاں ہو تم لٹل گرل؟ سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ وہ بے چینی سے اس کو ڈھونڈ رہا تھا۔ جب وہ سیڑھیوں سے کرم شاہ کے ہمراہ اترتی دکھائی دی، نظریں جھکی ہوئی۔ وہ کوئی شہزادی لگ رہی تھی جبکہ کبیشہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ کیا وردہ سے کرم شادی؟ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ محبت کرتا ہے۔ نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ یہ وہ میری ہے کہتے اس نے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا اور وردہ نے کبیشہ کو۔ وردہ کا رنگ فک ہوا تھا اور وہ کانپنے لگی تھی۔ جب وہ ہلکا سا مسکرا دیا، وردہ کو لگا زمین گھوم رہی ہے اور وہ کسی بھی وقت گر جائے گی۔ جب اسے کرم شاہ نے پکڑا، کیا ہوا؟ آنسو بہنے لگے تھے۔ کیا کبیشہ ہی کرم شاہ کا بھائی جی ہے؟ وہ بس گرنے ہی والی تھی جب کرم شاہ نے اسے پکڑ لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ کبیشہ تو اس کا روپ دیکھ کر پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اس کی تھی اور اس کی ہے، لیکن کرم شاہ، اسے لگ رہا تھا جیسے قسمت نے اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیلا ہے۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے جب وہ اٹھی اور اگلے ہی پل کرم شاہ کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی۔ وردہ کرم چلایا، جبکہ کرم شاہ کی بازو میں اپنی زندگی دیکھ کر کبیشہ کا دل تڑپ اٹھا تھا، اور پھر اگلے لمحے وہ اسے کرم شاہ کی باہوں سے پکڑتا اپنی باہوں میں اٹھائے اوپر بڑھ رہا تھا۔ کون سا کمرہ ہے کرم؟ سامنے بھائی جی کہتے اس کے ساتھ آیا تھا۔ بیڈ پر لٹا کر اس نے کرم شاہ کو ڈاکٹر بلانے کا کہا۔ بھائی جی محمد کا نمبر بند ہے، تو جاؤ خود جا کر ڈاکٹر لے کر آؤ جلدی۔ وہ چلا آیا تو کرم شاہ فوراً سے گاڑی نکالتا شہر کی طرف نکلا۔ کرن کے جاتے ہی اس نے دروازہ لاک کیا اور بے ہوش لیٹی وردہ کو کسی قیمتی چیز کی طرح خود میں بھینچ لیا۔ وہ دیوانہ وار اسے چوم رہا تھا، کبھی آنکھوں پر لب رکھتا تو کبھی ناک پر۔ ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں مکیر کیے وہ سن کچھ بول لیا۔
सुकून ही नहीं सुकून था, सुकून ही सुकून था। वो जिस तरह इसे प्यार कर रहा था यूँ लगता है जैसे कोई दीवाना हो, पागल हो। इसके हाथों पर लब रखता वो तो कभी पेशानी पर, तुम्हें कोई मुझसे छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं। वो खौफज़दा तुम मेरी हो। लिटिल गर्ल कबीशा की, तुम कैसे किसी से निकाह कर सकती हो मेरे होते हुए। इसको खुद में समाते इसके साथ ही लेट गया। ज़िंदगी में पहली बार कबीशा डर गया था अपनी ज़िंदगी के छीन जाने के खौफ से। ये ठीक है, टेंशन या खौफ से होगी, है बेहोश। इंजेक्शन लगा दिया है, अभी होश आ जाएगा, कहता डॉक्टर जा चुका था, जबकि कबीशा अपने बिखरे वजूद को समेटने की कोशिश कर रहा था। तो जी क्या होने जा रहा है आगे, जल्दी जल्दी से बताएं। अगर कमेंट्स लाइक्स दें तो अगली किस मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप लाइक ज़रूर करके जाया करें। आप ना लाइक करते हैं और ना ही कमेंट्स करते हैं और ना ही आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।